لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، اسٹیج والے موجود قومی مشران، پی ڈی ایم قائدین، مالاکن، سپنجرو، سپن پوشو، زوانانو، ظلمو اور دیر و محترم مسلمانانو رڑو تاسو مالاکن کو خاور باندے ٹول پی ڈی ایم قیادت تا چپکم جذبے، بکم محبت اور بکم ولولے ہر کلائے ہوئے زد زڑے کو بنا ستاسو تک جذبے تا سلام کو. آج مالاکن کے عوام جس عزم کے ساتھ گھروں سے نکلے اس میدان میں جمع ہوئے، انشاءاللہ یہ سیلاب ان ناجائز اور نالائق حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے. خطوڑوں کو گزارا کو میرے محترم دوستوں، ہمیں ایک ناجائز حکمران سے واسطہ ہے جس نے قوم کے ووٹ کو چوری کیا ہے، جس نے قوم کے ووٹ کو ڈاکہ ڈالا ہے. قوم اپنی امانت ہے اور انشاءاللہ یہ قوم اپنی امانت لے کر تحریک پر آوازی اور انشاءاللہ من بطور قوم رابولو دا فیصلہ بنوست کرو کہ قوم با اسلام آباد کی جنور کئی اور پنڈے کی جنور کئی. آج فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ ہم پنڈی آئیں گے، ANU کے سامنے مظاہرہ کریں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ محترم آئے، ہم چائے پانی پلائیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو پاپا جون کی چیزیں کھائیں اور ہمیں چائے پانی کے ترخائیں، یہ زیادتی ہے، یہ مہمانداری پھر نہیں ہے. اللہ خبر کھڑے ہوا کہ کدوی پنڈے ترازی منگور اور کلائم کو شہر کو ہم لوگ پیش ہوئے معلوم کی بچے اور دو سب کے اور پلا بل پاپا جون بزدے خورے جب ابھی چلے گی امام محترم
تو مجبور ہے میں کھڑے نا ہم نے بڑی دیانتداری سے الیکشن کرائے تو فوجی سرائے تا الیکشن سے رسکار رچنوائے ہم نے کرائے اس سے منلا جو الیکشن ہم نے کرائے پھر الیکشن دیانتداری سے نہیں بلکہ بڑی دیانتداری سے تم نے الیکشن میں داخل کرائی عمران خان وائی فون زمان پر پشت باندھے دا فون زمان پر ملا اولاد دا کہ بابا وائی کہ فون زمان پر ملا اولاد دا دا پہ اعتراف کرے دے خبرے کہ قوم ستا پر ملا ندا ورا تو دا قوم نمائندہ نئے زکم اللہ وائیو کہ فوجی قیادت اگر اپن پوزیشن واضح کی فوج و ادارہ دا زان غیر جانبدار ادارہ وائی فوج ایک ادارہ ہے ہم اس ادارے کا احترام کرتے ہیں ہم ریاست کے لیے اس کو ناگزیر سمجھتے ہیں ہزار احترام کے باوجود اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ وہ غیر جانبدار ہے یا وہ عمران کے حق میں فریق ہے اگر وہ فریق ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جی ایچ کیو کے دروازے پر ہم اپنا احتجاج نہ کرائیں تاسو خبر ہے کہ بلوچستان کے ہزارہ کمیونٹی دیر کسان آغاز ظالمانت ان کے باندھے قتل شوی دی ہم ہوئی سر یک جہتی اظہار کرے پی ڈی ایم مشران التاغی فاتحے ورغلی ہمدردین ورغلی لیکن دا اول ضمن وارد چھ ملک یو جعلی وزیر اعظم وائی چھ نور رم دا معاملے میں کئی یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کوئی بونگی مار لیتا ہے اچھے کے لیے بیان دے سکتا ہے ہزارہ برادری کے ساتھ ایک جہتی کر سکتا ہے لیکن کہتا ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور بیاج کوٹے للاڑ جب وہ کوئٹہ گئے تو ایک خاندان جو مقتول کے وارث ہیں ان کو بھی فوجی کیمپ میں ملا ہے باقی کسی کے ساتھ تعزیت نہیں کی کوئی دعا نہیں کی کوئی ہمدردی نہیں کی قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ میں ہمدردی کے لیے گیا میرے دوستو آج ملک میں جمہوریت نہیں ہے آج جس طرح جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا جس طرح مشرف کا مارشل لا تھا آج بھی اسی طرح غیر اعلانی مارشل لا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی آمریت کے خلاف جنگ لڑی ہے ملک میں آئین کی بالادستی کی جنگ لڑی ہے جمہوری اور آزاد
میں کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جہاں اس ملک میں جمہوریت پامال ہوا، آئین پامال کیا گیا، آنے والے مستقبل میں آئین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، صوبوں کے حقوق کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، صوبوں کے عوام کے حقوق کے خلاف اور اس قوم کی ملکیت کے خلاف اس پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم صوبوں کے عوام کے حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے اور ہم صوبوں کے عوام کے کھانا پکانا کریں گے۔ قائد تیری سیاست کو، قائد تیری امامت کو، قائد تیری PDM کو۔ میرے دوستو، آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ پوری پاکستان کی معیشت ایسی ہے جیسے آپ کا BRP بٹھا ہو۔ 25-27 ارب ڈالر کا منصوبہ آج 125 اور 127 ارب پر پہنچا ہے اور پھر بھی مکمل نہیں ہوا۔ لیکن مجھے آپ اجازت دیجیے، آج بھی فنی ماہرین کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، فنی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اتنا غلط منصوبہ بنایا گیا، اس پہ اتنی خودکشی ہے، یہ اتنا ناکام منصوبہ ہے کہ جب تک مکمل منصوبہ ختم کر کے دوبارہ اثر نو اس کا نقشہ بنا کر نہیں بنایا جائے گا، ہو سکتا ہے نہیں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں 126 ارب ڈالر کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے کرپشن کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ 26 ارب روپے سے منصوبہ شروع ہوا اور 126 ارب میں بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، اور ماہرین کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو شروع کرنا ہوگا، اثر نو شروع کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا حساب کون لے گا؟ نیب کو یہ نظر نہیں آتا 12 لاکھ روپے عمران خان سے لے کر اس کے بنیگانہ کے محل کو قانونی قرار دیا جا رہا ہے، اس سے بڑی کرپشن اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تم نے آٹا اور چینی کے فراڈ میں جو کرپشن کی ہے، آپ نے 300 ارب سے لے کر 600 ارب تک پاکستان کو نقصان کیا، اس کا کون حساب دے گا؟ جب کچھ نہیں بن سکتا تو فضل الرحمان کو آپ سوال نامے بیچتے ہیں، بیچ کے تو دکھاؤ پھر۔ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی اور بازار میں دوائیوں کی قیمت 400 گنا بڑھ گئی ہے۔ غریب آدمی جائے تو کدھر جائے؟ پاکستان معاشی لحاظ سے ڈوب چکا ہے،
اور پاکستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا. پھر ایسے لوگوں کو ملک کا حکمران رہنا چاہیے. صرف ملک کے ایسے لوگوں کو حکمران رہنا یہ ناجائز، لیکن ایسے حکمرانوں کو سہارا دینا اس سے بڑھ کر جرم ہے. اور جو سہارا دے رہے ہیں وہ بھی اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے برابر کے مجرم ہیں. میرے محترم دوستو، فارن فنڈنگ کیس اس کو کیوں لٹکایا ہوا؟ اس کو مدعی کئی سالوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس پارٹی کا تاسیسی رکن ہوں اور سارا حساب میرے ہاتھوں کے سامنے گزرا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ انڈیا سے آیا تو کس نے بھیجا؟ اسرائیل سے آیا تو کس نے بھیجا؟ قادیانی لابی نے پیسہ بھیجا تو حساب دو. تمہارا اقتدار اسرائیل کے پیسے سے، تمہارا اقتدار ہندوستان کے پیسے سے، تمہارا اقتدار قادیانی کے پیسے سے، اور تم کہتے ہو کہ پاکستان کے محب وطن ہو. تو پھر آپ کے بارے میں جو ہم نے پہلے دن کہا تھا اس کی روز بروز تصدیق ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم 19 جنوری کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرے گا. صرف یہی نہیں کہ ہم فارن فنڈنگ کیس کا تعاقب کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر. انشاءاللہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور کے لیے ملین بار کی منعقد کریں گے. بجائے اس کے کہ قوم تمہیں پکڑ کر اٹھائے اور تمہارے اقتدار کی کشتی کو سمندر میں غرق کر دے، پہلے استعفیٰ دے دو اور چلے جاؤ. ابھی تمہارے پاس چند دن کی مہلت موجود ہے. ایک دفعہ میرے بارے میں کہا کہ فضل الرحمان کو نیب کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. میں نے کہا سرنڈر ہونا فضل الرحمان کا کام نہیں، وہ جنرل نیازی کا کام ہوا. تم نے نن پہ اسلام آباد کے جدو حکمرانوں نے پوز اعلان دے یہ نوجوان تو پولیس کو بولے والے شہید کی گی اور آگے تو اسلام آباد کے
روزانہ ڈاکے وہاں رکھیږي او خلک د خپل امانتونو د خپل کور نه او د هغې امانتونو نه محرومه کېږي. په اسلام آباد کې امن نشته، مخکې په بل کې امن نه و، اوس په اسلام آباد کې هم امن دی. دعوه یې کړې وه چې موږ دهشتګردي ختمه کړله. که دهشتګردي ختمه کړله بیا فوج په قبایلو کې څه کوي؟ واپس دي. او که بیا هم په قبایلو کې دهشتګرد موجود وي نو بیا د قوم په دروغ ولې وي؟ ما دا خیال چې د امریکې پالیسي ده چې په دنیا کې دې نوجوانان اسلحې اخلي، خاص طور باندې مذهبي حلقه چې په کوم ځای کې وسله اوچتوي امریکې ته جواز ملاو چې فوجونه هلته ولي. دغه فلسفه دلته هم ده چې دغه قوتونه ساته، مسلح قوتونه ساته، خلق پې حلالوه او بیا به هلته د فوج د څو ضرورت پیدا کېږي، فوج ځان ته جواز پیدا کوي. دا فلسفې وګړې شو. اوس دې نه بعد په دغو فلسفو باندې څوک اعتماد نه کوي، خلکو په آرام اور په سکون د عزت ژوند وکړو. عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، عزت و ناموس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، محفوظ زندگی گزارنا، اپنے بچوں کی محفوظ زندگی گزارنا یہ عام شہری کا حق ہے. آپ 30 سال سے اس قوم کو عزت و ناموس کے ساتھ محفوظ زندگی مہیا کیوں دیتے؟ سوال ہے یہ ناکامی کیوں ہے؟ ریاستی ادارے کیوں ناکام ہیں؟ کیوں مسلسل قبائلی علاقوں میں فوج مورچے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں واپس وہ بیرکوں میں نہیں جاتی؟ ان کو بیرکوں میں جانا پڑتا. ہم خون کی سیاست نہیں مانتے، قتل و غارت گری کی سیاست نہیں مانتے. ہمارے علماء شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ، قبائلی عوام، بے گناہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ریاست کہاں سوئی ہوئی ہے اور کہاں پر وہ خراٹیں مار رہی ہے؟ یہ قوم پوچھے، قوم کا حق ہے، ناراض ہونے نہیں آتا. ہم آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں. آپ پیشورانہ ذمہ داری کی طرف آئے. کیا بات ہے کہ تم کشمیر بیچ گئے؟ کشمیر نہیں ہے، 85,000 مربع کلومیٹر کے کشمیر آج 5,000 مربع کلومیٹر کی کشمیر تک کر دیا. آپ کہتے ہیں گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنائیں گے. آپ صوبہ بنائیں 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک کی آبادی کو آپ صوبہ بنا رہے ہیں، لیکن کوٹا 1.5 کروڑ کی آبادی اس کو آپ صوبہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو میرے محترم دوستو، اس طرح امتیازی سلوک نہیں چلے گا ملک کے اندر. آپ نے ملک کو تنہا کر دیا ہے. چین آپ سے ناراض ہو گیا ہے. افغانستان اور ایران اس وقت دونوں انڈیا کی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی عرب آپ سے ناراض ہو گیا، عرب امارات آپ سے ناراض ہو گئے. ہر طرف ترقی ہو رہی ہے. انڈیا کا بجٹ ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش کا بجٹ ترقی کر رہا ہے، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، ملائیشیا، انڈونیشیا، افغانستان، ایران، وسط ایشیا کے ممالک یہ ہر سال ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ان سارے ماحول میں اگر ڈوب رہا ہے تو پاکستان ڈوب رہا ہے.
ایسے نااہلوں کو ہم پر حکومت کرنے کا حق ہے؟ جہاں پوری ہماری ریاست اور ریاست کے ادارے صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے تمام میڈیا اس کے پیچھے لگا دیا، تمام وسائل اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، اور اگر تمہارا حساب کتاب ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا پھر کیا کریں؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ملک میں سیاست کو بدنام کریں، سیاست کو بے عزت کریں، آمرانہ عوامل کے ذریعے سے آپ پارلیمنٹ کو اپنا لونڈی بنائیں، آپ سیاسی جماعتوں کو اپنا لونڈی بنائیں۔ ایک پی ٹی آئی تمہاری لونڈی ہے، کوئی سیاسی جماعت انشاءاللہ العزیز آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مالاکنڈ کے علاقے میں جہاں کے غیور پشتونوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، جستاس و غیرت کو سلام کو، جستاس و پختوں کو سلام کو، جستاس و اسلامی جذبے کو سلام کو، اور انشاءاللہ العزیز وقف ہوگا اور سنگ پسنگ میں انشاءاللہ دا جنگ سر کا رسو اور بابا کٹو انشاءاللہ اور دا مخلوق پہ انشاءاللہ تاس تصف کت کوي اور تاس کو بوائی جسنگ قوم ہو گئی اللہ کے لوگ بچے گئے۔ قاعد بريخي ولا رسلوا هذا شيء بس لازم نركز.
شاء الله العزيز الله إمداد برا سروي وما يقدر وجه هذا الله إمداد وعلى يوصل فريا سنون وبالصوت الصوت والناس الله الجنبي تاخذ الصوت تاخذ الهمة إن شاء الله كان يعني أفضل جميع واخر دعوانا